باب ما جاء في مواکلة الجنوب والحائض وسورهم۔ جنوب جنابت کے حالت میں کھانا پینا کر سکتا ہے، حائضہ دوران حیض میں ناپاک ہونے کے باوجود کھانا کھا سکتی ہے، وسورہما اور ان کا بچا ہوا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ مسائل اتفاقی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حدثنا عباس العنبری ومحمد بن عبد العلا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي عليه السلام، میں نے حضور سے پوچھا عن مواکلة الحائض کہ حائضہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، فقال اچھا وَكُلْهَا کھا لیا کرو۔ وفی الباب عن عائشہ و انس قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن سعد حدیث حسن غریب۔ یہ قول عام اہل علم کا، لم یروا بمواکلۃ الحائض بأسا، انہوں نے نہیں دیکھا حائضہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں گناہ، اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں تو وہ بطریق اولا کھانا کھا سکتی۔ واختلفوا فی فضل وضوئہما، جنوب آدمی نے ابھی غسل نہیں کیا، سونے کے لیے اس نے وضو کیا جیسے مستحب ہے، اس کا بچا ہوا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو واختلفوا فی فضل وضوئہا فرخص فی ذلک بعضهم او وکرہ بعضهم فضل طہورہا، یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ رخص فی ذلک بعضهم، ائمہ ثلاث نے اجازت دی ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے مکروہ جانا ہے کہ حائضہ کا بچا ہوا پانی استعمال کرے، اور ائمہ ثلاث کی دلیل گزر چکی ہے کہ حضرت میمونہ نے ایک ٹب سے غسل کیا، پھر حضور نے اس بچے ہوئی پانی سے وضو کرنا چاہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس سے غسل کیا، فرمایا کہ پانی میں تو جنابت نہیں ہے، پانی میں جنابت نہیں، اس وجہ سے یہ ائمہ ثلاث کہتے جائز۔ 8 صورتیں گزر چکی تھی، مرد کا بچا ہوا مرد کے لیے، عورت کا بچا ہوا عورت کے لیے، مرد کا بچا ہوا عورت کے لیے، عورت کا بچا ہوا مرد کے لیے، یہ 4 صورت، اور ہر صورت میں محدود ہے، یا مرد اور مرد معاً کریں گے وضو یا یکے بدی کرے، عورت معاً کرے گی یا یکے بدی کرے، عورت اور مرد معاً کریں گے یا یکے بدی کرے، معاً کریں گے یا یکے بدی کرے۔ باب ما جاء فی الحائض تتناول الشیء من المسجد، باب اس روایت میں کہ حائضہ پکڑ سکتی ہے مصلی من المسجد، مسجد سے، عورت مسجد سے باہر ہے، مصلی مسجد کے اندر ہے، مسجد میں ہاتھ بڑھا کر مصلی اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اٹھا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر میں تشریف فرماتے، عائشہ صدیقہ بھی تھی، اس کو حیض تھا، حضور نے فرمایا یہ مسجد سے تو مصلی پکڑا دو، کھڑکی سے ہاتھ اٹھا کر، مسجد قریب تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو حیض ہے، فرمایا لیس فی یدک حیض، آپ کے ہاتھ میں حیض نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت جب مسجد سے باہر ہو تو مسجد کے اندر چیز ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا سکتی۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قالت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، قال فرمایا لی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناولینی الخمرۃ من المسجد، پکڑا وہ مجھے مصلی من المسجد۔ یہ من المسجد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ متعلق ہے قال لی کے ساتھ، یعنی قال حضور نے فرمایا مجھے، اور قال حضور نے یہ قول کہاں فرمایا؟ من المسجد۔ اس صورت میں حضور مسجد میں تھے، عائشہ صدیقہ مصلی گھر میں تھی، تو حضور نے مسجد سے کہا یہ مصلی تو ذرا پکڑاؤ۔ اس صورت میں یہ ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے، ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں۔ کیوں ترجمۃ الباب؟ تو یہ ہے کہ مصلی مسجد میں تھا اور وہ مجھے پکڑا دو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ من المسجد جو ہے اس کا تعلق ناولینی کے ساتھ ہے، فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناولینی
پکڑاؤ مجھے خمرہ. کہاں سے پکڑاؤ؟ من المسجد، جو مسجد میں پڑا ہوا ہے. تو حضور اور عائشہ صدیقہ حجرہ میں تھے، مصلی جو ہے وہ مسجد کے اندر تھا. تو حضور نے فرمایا مسجد سے یہ مصلی پکڑاؤ. السلام علیکم. ہاں جی جناب، خیریت ہیں؟ ہاں 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 2:30 بجے. میں نے 12 بجے ذرا جانا ہے کھمو کی. تو انشاءاللہ وہ پروگرام کو شارٹ کٹ کر کے کوشش کروں گا. جی جی اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک. پھر نوائے وقت والا لکھیں گے کہ یہ کشتی کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا پہنچنے کی. ٹھیک ہے. ہاں تو اگر من المسجد کا تعلق قال کے ساتھ ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال من المسجد، مسجد سے مجھے ارشاد فرمایا. اس کا معنی ہے کہ حضور مسجد میں. ٹھیک ہے. اور اگر ناولینی تو اس صورت میں ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوا، کیونکہ ترجمہ تو یہ ہے تناول المصلی من المسجد، وہاں من المسجد تناول کے ساتھ متعلق ہے. اس لیے صحیح ترکیب یہ ہے کہ من المسجد کا تعلق ناولینی کے ساتھ. حضور عائشہ صدیقہ دونوں کمرے میں ہیں، مصلی مسجد میں ہے. فرمایا ناولینی پکڑاؤ مجھے مصلی من المسجد جو مسجد میں پڑا ہے. قالت قلت میں نے کہا انی حیض مجھے حیض ہے. فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. امام صاحب کے زمانے میں معارف السنن کہتے ہیں علماء کے اختلاف ہے کہ حائضہ عورت آٹا گون سکتی ہے کہ نہیں گون سکتی. تو بہت سے مولویوں نے کہا نہیں گن سکتی، پلید ہے. امام صاحب نے فرمایا گون سکتی ہے. ان حیضتک لیست فی یدک، یہاں سے استدلال کیا کہ عورت آٹا گون سکتی ہے حالت حیض میں. وفی الباب عن ابن عمر و ابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح. یہ قول عام اہل علم کا، لا نعلم بینہم اختلاف فی ذالک، ائمہ کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے. بے اللہ باس گناہ نہیں ہے. ان تتناول الحائض، کہ پکڑے حائضہ شیئا کوئی چیز من المسجد اور جسم بارو. باب ما جاء فی کراہیت اتیان الحائض، مکروہ ہے آنا حائضے کے پاس. آنی سے مراد اگر جمع ہو تو بالاتفاق حرام ہے، جمع حالت حیض میں حرام ہے. آنی سے مراد اگر استعمال بیوی کا ہو ما فوق الثياب تو بالاتفاق حلال ہے. اور اگر آنی سے مراد استعمال بدنی حائضے کا ہو من غیر وطین تو پھر یہ کیا ہے؟ جوان کے لیے مکروہ ہے، بوڑھی کے لیے جائز ہے. اور اگر اچھا جی کہاں ہے؟ ہاں اگر اتیان سے مراد لواطت ہو تو وہ بھی حرام ہے. تو اگر اتیان سے مراد جمع بھی لیتے حیض ہے حرام ہے، لواطت ہے تو وہ حرام ہے. اور اگر تحت
فوق الازار ہے تو پھر جائز ہے، اگر تحت الازار ہے تو جوان کے لیے مکروہ ہے، بوڑھی کے لیے جائز ہے۔ حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأسرم عن أبي تميمة الحجيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام قال من أتى حائضا، جو یہاں اتیان سے مراد یا جمالو یا لواتت لو، او امرأة فی دبرها، او کاہنن یا کاہن ساحر کے پاس گیا جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، وہ کافر ہو گیا۔ اتا حائزن، حائزے سے جمع کرے، او امراتن فی دبورها یا لواتت کرے تو فقط کفارہ میں تعویل کرنی پڑے گی، یہ محمول تشدید پر، یا تعویل کرنی پڑے گی تب کافر ہے کہ وہ ان دونوں کاموں کو حلال سمجھے، اگر یہ دونوں کرے لیکن گناہ سمجھے تو پھر یہ کفر نہیں ہے۔ جادوگر کے پاس جانا جو ہے وہ کفر ہے۔ وقال ابو عیسیٰ لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاسرم عن ابي تميم الحجيمي عن ابي هريره وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغليظ قد كفر مرة محمول على التشدید ہے۔ وقد روی عن نبی علیہ السلام قال من اتى حائض، جو جمع کرے عورت کے ساتھ حیض میں، فلیتصدق بدینار، وہ 1 دینار خیرات کریں۔ اچھا اگر اتیان حائضی کا کفر ہوتا تو لم یؤمر فیہ بالکفارہ، اس کو کفارے کا حکم نہ دیا جاتا، کفارہ تو مسلمان پر ہے۔ یہ امام ترمذی نے کہا کہ قد کفارہ سے مراد تغلیظ و تشدید ہے۔ وضعف محمد، امام بخاری نے ضعیف ٹھہرایا اس حدیث کو، من قبل اسنادی ابو تمامہ حجیمی اسمہ طریف بن مجالد، باب ما جاء فی الکفارۃ فی ذلک، حالت حیض میں جمع کریں تو اگر خون کی ابتدا ہو تو 1 دینار دے دیں، اگر انتہا ہو تو نصف دینار دے دیں، لیکن یہ دونوں کفاری منسوخ ہے بے آیت توبہ کہ یہ گناہ ہے اور گناہ اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے، یہ کفارہ غلط منسوخ ہے۔ حدثنا علی بن جوحر قال حجر قال حدثنا شریک عن خسیف عن مقسم عن ابن عباس عن النبی علیہ السلام فی الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس شوہر کے بارے میں یقعو جو جمع کرے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں، حضور نے فرمایا یتصدق بنصف دینار، اگر اخیر ایام میں کرے حیض کے، لیکن یہ منسوخ ہے۔ حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن ابی حمزة السکری عن عبد الکریم عن مقسم عن ابن عباس عن النبی علیہ السلام قال اذا كان دما احمر، جب لال خون ہو یعنی ابتدائی ایام ہو، فدینار جمع کرے 1 دینار دے دے، اور اگر دم اصفر ہو آخری ایام ہے تو نصف دینار ہے، لیکن یہ دونوں منسوخ ہے، دونوں منسوخ ہے، اگرچہ امام احمد کا قول اب بھی صدقے کا ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث کفارے کا اتیان حیض میں منقول ہے، ابن عباس سے موقوف بھی مرفوع بھی، یہ قول ہے بعض اہل علم کا، یہ قول امام احمد اسحاق کا۔ ابن مبارک نے کہا نہ کوئی صدقہ نہیں ہے کفارہ، یستغفر ربہ ولا کفارۃ علیہ، استغفار توبہ کرے، کفارہ اس پر نہیں ہے۔ وقد رویا، اور منقول ہے مثل ابن مبارک کا بعض تابعین میں سے، ان میں سے سعید ابن جبیر ابراہیم بھی ہے کہ کوئی کفارہ اس میں نہیں ہے۔ باب ما جاء